پاکستان نے تو کہا، اب پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہم امن منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم نے سلامتی کونسل میں چند دن قبل اس سے پہلے اپنا ریکارڈ کرایا ہے احتجاج، بلکہ آپ کہہ لیں اپنا تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے کہا جی مشرقی یروشلم کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ پھر جو اگر 2 اسٹیٹ سلوشن آپ نکال رہے ہیں تو یہ تو اس کی نفی ہے، تو اس میں آپ جناب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سر، یہ ایک ورلڈ آرڈر چند ایک ڈیکیڈ پہلے تشکیل دیا گیا، اس پہ عمل کیا گیا، جسے نیو ورلڈ آرڈر کہا نیو گیا۔ ورلڈ آرڈر جس کو کہتے تھے۔ امریکہ کی انویسٹمنٹ اور امریکہ کی ایفرٹ اتنی ڈیلیوٹ ہو کے مسلمان ملکوں میں پھیلائی گئی۔ سی آئی اے کی ایفرٹ بھی تھی۔ مسلمان ملکوں کا تو نقصان ہوا ہی، بے شک وہ لیبیا تھا، عراق تھا، سیریا تھا، لبنان تھا، جارڈن تھا، کچھ بھی تھا، کافی ملکوں کا نقصان ہوا، رجیم چینج ہوئی، اور آگے عوام کو جو پچھلی مسلمانوں کی رجیم جتنی سہولتیں دے رہی تھی، وہ نئی جو رجیمز آئیں وہ اتنی سہولتیں نہ دے سکی۔ ان کی اکانومی بھی نیچے گئی، ان کی پراسپیرٹی بھی نیچے گئی۔ ہاں جی، شاید یو ایس اے، نیٹو اور اسرائیل کی بار گیمنگ میں ان کو یہ نظر آیا کہ یہ بڑا کامیاب رہا ہے، اور اس کا اگلا، یا میں سمجھتا ہوں کہ فائنل فیز جو تھا وہ تھا ٹارگٹ پاکستان، ایران، ٹرکی۔ ٹرکی والا بھی کامیاب نہ ہو سکا، پھر ہماری طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی کہ ہم نے سارا پلان ہی ان کا چوپٹ کر دیا، غرق کر دیا۔ یعنی ہندوستان کا جو حملہ تھا وہ سپانسرڈ تھا؟ جی، وہ ساری سپانسرڈ ہے سر، ٹھیک، کوئی بھی بغیر سپانسرنگ کے نہیں تھا۔ آپ یاد کیجئے گا وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں تھے اس وقت جب یہ انڈیا نے کام شروع کیا، وہ مائک پینس جو تھے۔ جی، اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی۔ اچھا، پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے تھے غالباً؟ انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا، ان کا خیال تھا کہ یہ جتنی اکانومی ہم نے ان کی شٹر کر دی ہے، اور جتنی ہم نے ان کو پچھلے کئی دہائیوں سے ایکٹیو ٹیررزم کا شکار کیا ہے، اور جتنی ہم نے ان کی شہادتیں کی ہیں یا نقصان کیا ہے، یہ کارڈ نہیں کٹ سکیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں یہ ان کا بھی دم خم ختم ختم ہو گیا، تو یہ ہم فائنل فیز لانچ کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اور مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مارنے والا تو کمی نہیں کرتا، وہ تو حد درجے اور آخری درجے تک نیگیٹیوٹی کے جاتا ہے، مگر ایک اللہ کا اپنا، قدرت کا ایک اپنا قانون ہے، اور جب قدرت دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتی اور ظلم اپنی آخری حد بھی پار کر رہا ہے، تو جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ ختم ہو صحیح جاتا کہا آپ نے۔ ہوا یہ کہ یہ اسرائیل بھی پکڑ میں آئے گا، جی، میں وہ وقت دور نہیں ہے سر، آ گیا ہوا ہے، میں عرض جی کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ دونوں نے، اسرائیل بھی اندر ہی بیٹھا ہوا تھا انڈیا کے، اور ڈرون اس نے ہماری طرف میڈ ان اسرائیل ہی بھیجے تھے۔ جی جی، کوئی شک شبے کی ایویڈنس کی کمی نہیں، کمی نہیں ہے، ہم کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہے، ہم تو فیکٹس اور فگر ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ساری صورتحال بالکل کلیئر سامنے آ جائے۔ اسرائیل یا یو ایس اے اپنے بگر پلان یا لارجر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت، گریٹ بھارت، ہاں، اور پھر یہ کہ بلکہ کل سب پکھنڈ بھارت کہہ لیں بہتر ہے، پکھنڈ بھارت، پھر یہ کہ کنٹین چائنا اینڈ کل دی سپورٹرز۔ ہم ہیں چائنا کے، ہماری سروائیول ہی چائنا ہمارا نیبر ہے اور سپر پاور ہے،
اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا جائے اور وہ بھی ہماری فرینڈشپ کو ویلیو کرتا ہے، اور وہ ہماری چائنا۔ فرینڈشپ کو ویلیو کرتا ہے، اور کبھی اس نے ہمارے انٹرنل میٹر میں مداخلت نہیں کی، ادھر ایکس ہو وائی ہو کہ زیڈ ہو، وہ صرف اپنے کام حالانکہ سے ادھر ایسی حکومت بھی آئی جس نے ان کو ناراض کیا، جی پھر بھی وہ ایسی حکومت آئی پھر بھی انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارا برادر جس ہے۔ نے ان کے پیسے روک لیے، ان کو انکوائریاں سنائیں، ان کی کارپوریشن اور کام بند کرائے، اور چائنیز سارے ادھر سے ختم کیے چن چن کے، یہ بھی کیے، اور ٹیررزم والوں نے ان کو مارا بھی، دونوں کام ہوئے تو پیچھے ہٹے۔ بہرحال سر، یہ پلان جب ایران کی اور اسرائیل کی ہوئی ہے، تو جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ کیا، اسرائیل کا سارا دم اور خم، ساری طاقت اور فرعونیت سب دفن ہو چکی ہوئی ہے، بڑی بری حالت ہے۔ یہ تو کڑ صاحب آپ بھی ایک ملٹری کمانڈر ہیں، اس کا مطلب ان کے کمانڈرز آپس میں بیٹھے ہوں گے ان واقعات کے بعد، سر یار ہوا گیا ہمارے سر ساتھ۔ واقعات کے وقت بھی جو یہ سوچتے تھے کہ کہیں سے کوئی میزائل آگے ہمیں لگ نہیں سکتا، ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہوا تھا سر۔ آئرن ڈوم جو تھا ان کا، اور پتہ نہیں کیا پتہ نہیں تھا کہ ادھر بھارت کا بھی بیٹری تھی S-400، پتہ اور نہیں کیا۔ ایران اور انڈیا بھی یہی سمجھتا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم تو اپنی جانیں تلی پہ رکھ کے جہاد کا کلمہ پڑھ کے، ہمارا تو مذہب باعث ہے جہاد، ہم تو ملک کے لیے قربان ہونا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اور ہمارا راستہ الحمدللہ رکتا نہیں ہے۔ الحمدللہ مین بہائنڈ دی گن جو ہے وہ میٹر وہ کرتا ہے، گن جس نے چلانی ہے، نہیں تو بندے تو ہم سے 6 گنا زیادہ ہیں انڈیا کے پاس اور باقی۔ بہرحال سر، تو جب ہم نے بھی اور ایران نے بھی وہ سارا منصوبہ دفن کر دیا، تو اس کی گونج جو ہے وہ ساری دنیا تک گئی۔ امریکن، اسرائیلی دونوں اسٹریٹجسٹ نے اس کے اوپر وار گیمنگ کی، اور بہتر ہوا میں سمجھتا ہوں دنیا کے امن کے لیے۔ ٹرمپ صاحب کی ڈیزائر تھی کہ ان کو امن کا چیمپئن بننے کا موقع ملے۔ کڑ صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ اگر تھوڑا بہت ہمارے خلاف تعصب رکھتے تھے، اگر اپنی وہ لیڈرشپ جو ویسے وہاں رکھتی ہے، تو یہ پاکستان کی اور ایران کی یہ جو فتوحات ہیں، انہوں نے اس کا چینج آف ہارٹ کیا، کوئی ایسا ہوا ہے؟ سر دیکھیے، جہاں تک ان کا ٹرمپ کا چینج آف ہارٹ ہوا ہے، یا ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایران، پاکستان، ٹرکی یا مسلمان ملکوں کی فیور میں ہو گئی ہے، یہ ہوئی ہے؟ سر میں عرض کروں گا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں کواکب کچھ دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں کچھ، ٹھیک، ویٹ اینڈ سی۔ دیکھیے، یہ بہت بڑی، میں ایک عرض کروں کہ دنیا میں وہ ورلڈ آرڈر دفن ہو گیا، ایک نیا بلاک، ایک نئی طاقت، ایک نئی اکانومی، ایک نئی کرنسی جنم لے چکی ہوئی ہے۔ چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور اگلی اس طرف کی ساری بیلٹ جو ہے، یہ برکس سے ہٹ کے آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک تو برکس تو خیر اس میں انڈیا بھی ہے نا سر، برکس بھی ہے، اس میں شنگھائی والی SCO جو ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، وہ بھی ہے، ہاں وہ ابھر رہی ہے، ان کے مقابلے میں کوارڈ ہے جس میں 4 ہے اور انڈیا بھی ہے، ہاں وہ تو آسٹریلیا بھی ہے، اس میں وہ گھیرتے رہے۔ دیکھیے، سارا کچھ ہونے کے بعد چند ایک چیزیں سامنے آئی۔ ایک یہ آئی کہ پاکستان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش تھی سر، بڑی کوشش تھی سپر پاورز کی کہ اس حد سے آگے نہ جایا جائے، یہ ریٹیلیٹ نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، بس ایسے تھوڑا ٹک ٹک ہو، ہفتہ 10 دن اور بند ہو جائے، کوئی انڈیا کے کسی چیز پہ یہ نہ مارا جائے۔ کافی کچھ ان کی ڈیزائر تھی یا ڈائریکشن تھی، مگر میں کہوں گا ویل ڈن، بہت مجھے امپریس کیا، بہت کریجس انیشیٹو لیا گیا، اور اس میں ہر کمانڈر نے اور ہر لیڈر نے انیشیٹو لیا۔ فیلڈ مارشل، اللہ ان کے ایمان کو اور ان کے جذبہ جہاد کو اور زیادہ طاقت دے، اور ان کی سلامتی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ پاکستان کے اوپر سایہ قائم رکھے۔ انہوں نے، وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے، ایون میاں نواز شریف نے،
اور پھر ایئر چیف نے سر یہ نہیں کسی نے مڑ کے دیکھا کہ ڈائریکشن یہ ہے کہ گرانا کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ وہ حد پار کر گئے ہیں، لمٹ پار کر گئے ہیں، نور بیس کے اوپر کے آس پاس پھینک گئے ہیں، ہاں جی، اس کے بعد لمٹ کراس ہوگی. بلکہ کل صاحب مجھے کسی نے بتایا کہ شور کوٹ بھی جو ہمارا شور کوٹ میں وہاں بھی انہوں نے پھینکے. تو جب انہوں نے اپنی آخری حد بھی پار کر دی، اس کے بعد پھر ہمیں منع کرنے والے منع کرتے ہی رہ گئے.